یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 22. 10th of December 1994, wise at Parkland Junction of Nairobi. چار جگنا جیوڑا تمہارا سو کیے تھانے وسنتا آج میں آپ کو تاجکستان کے اس معاملے کے متعلق کچھ باتیں سناؤں گا. ہمارے کو صدر دین نے کیا فرمایا ہے؟ اے مولا، تیرے مرید چاروں جگ سے کہاں کہاں بستے ہیں اس کا احوال کوئی نہیں جانتا. ایک دفعہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار کو ایک پادری نے پوچھا. وہ پادری بہت برسوں تک انڈیا میں رہا تھا. اس کے خیالات ہمارے کے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن کٹاخ سے ملس کے ساتھ امام سلطان محمد شاہ کو پوچھا کہ آپ کے مرید کدھر کدھر ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یہ بولے گا بھائی انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ادھر ہے ادھر ہیں. جب امام نے اس کی یہ بات سنی، ہنس کے فرمایا دوزخ کے سوا سب جگہ ہے. چپ ہو گیا. امام کے جو چاہنے والے ہیں دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر میں ہے، ایک باطن میں ہے. ظاہر میں وہ ہے جیسے کہ ہم ہیں، اپنے آپ کو ظاہرہ طور پہ ہم کہتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں یا ہم کے مرید ہیں. لیکن مومنوں ایسے لاکھوں مرید ہیں حضرت امام کے کہ جو ظاہر میں نہیں ہیں لیکن گپتی ہیں. گپتی بہت ہے دنیا. میں ان گپتیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے مولا نے اس جامع کے اندر اپنے مریدوں کو یاد کیا. اور پہلے امام نے کچھ برسوں لگ بھگ 10-12 سال کے پہلے سلور جوبلی کے ٹائم پہ مولا نے فرمایا کہ افغانستان کے میرے کچھ مرید ادھر آئیں گے، تم ان کی مدد کرنا. پہلی دفعہ یہ فرمان مولا نے معاوضہ کے اندر 1982 میں نومبر مہینے کے اندر کیا. ہم کو پتہ لگا کہ ہمارے بہت سے اسماعیلی بھائی افغانستان میں ہیں. کچھ برسوں کے بعد امام نے ایران کے اسماعیلیوں کو یاد کیا. اب کئی بار ہوئے حضرت امام تاجکستان کے اسماعیلیوں کو یاد کر رہے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ عطار نے 1934 کے اندر ایک انٹرویو میں کہا کہ 20 ملین میرے ایسے مرید ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا لہو میری رگوں میں دوڑتا ہے اور وہ مجھ کو زکوٰۃ دیتے ہیں. 20 ملین کا فگر 1934 میں امام سلطان محمد شاہ نے دیا. لیکن کچھ برس ہوئے میڈیا والوں نے کبھی 20 کہا، کبھی 18 کہا، کبھی 15 کہا. کچھ بھی ہے، بہتر تو مولا جانتا ہے کہ اس کے مرید کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں. تاجکستان ابھی جب 2 برس پہلے 2.5 برس پہلے سوویت رشیا ٹوٹ گیا تو 6-7 جو مسلم کنٹریز تھی انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. قازقستان، ازبکستان، کرغزستان،
تاجکستان، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں مسلمان بہت ہیں، آذربائیجان ہے۔ تاجکستان ساؤتھ کے اندر ایسا لمبا ملک ہے، ایسٹ ٹو ویسٹ پھیلا ہوا ہے، نارتھ ساؤتھ تھوڑا ہے لیکن ایسٹ ویسٹ زیادہ ہے۔ اس ملک کا نقشہ آپ اپنے سامنے رکھو، وہ لیفٹ سائڈ میں یعنی ویسٹرن سائڈ میں دوشنبے اس کا کیپٹل ہے، لیکن ایسٹرن سائڈ کے اندر ایک شوغنان ویلی ہے کہ جو آٹونومس ایریا ہے لیکن غریب ہے، آرمی نہیں، اس کے لیے ازبکستان کے ساتھ یہ لوگ مل گئے۔ ازبکستان کے اندر سنیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، سارا ملک مسلمان ہے، لیکن یہ جو شوغنان ایریا ہے جس کو پامیر کا ایریا بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو بدخشان کا ایریا بھی کہتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ 100% مسلمان جو ہیں تو وہ اسماعیلی مسلمان ہیں، 100%۔ 500,000 سے زیادہ، 5.5 لاکھ اسماعیلی ہیں وہاں۔ ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرغاب، چھوٹا ہے، وہاں اسماعیلی بھی ہیں، نان اسماعیلی بھی ہیں، لیکن یہ بارڈر ایریا ہے جو بدخشان کے نزدیک ہے۔ لیکن جو بدخشان کا ایریا ہے وہ 100% اسماعیلی ہے، اور وہاں کا جو سب سے بڑا شہر ہے تو وہ خوروگ ہے، بیوٹیفل شہر ہے۔ یہاں کی یونیورسٹی ہے 43، اس کے اندر پروفیسرز ہیں، 1100 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے لڑکیاں سب۔ یہ 100% اسماعیلی یونیورسٹی ہے، ہاسپٹلس ہیں، میوزیم ہے، اور اس قسم کی بہت سی آرکائیوز والی جگہ بھی ہیں۔ یہ لوگ جو بدخشان ایریا جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں تاجکستان کے، 98% لٹریسی ہے، 98% لٹریسی ہے۔ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، پروفیسر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اکنامسٹ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ڈریسڈ ہیں، یوں غریب ہیں لیکن بہت اچھے ہیں، تندرستی صحت بھی ان کی اچھی ہے، سادہ سمپل کھانا پینا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ سوویت روسیا سے جدا ہوئے، چونکہ یوکرین اور قازقستان سے ان کو اناج آتا تھا، اس وجہ سے یہاں اناج کی تنگی ہو گئی۔ مولانا حضرت امام نے ان لوگوں کو فوڈ بھیجنی شروع کی۔ آغا خان فاؤنڈیشن کی ایک آفس بھی خوروگ کے اندر مولا نے جاری کر دی، کھول دی، اور مولا ان کو کھانا پینا بھیج رہے ہیں۔ وہاں کچھ خاص اگتا نہیں، ڈرائی ایریا زیادہ ہے، ماؤنٹینس ہے، بالکل بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ایون روڈ بھی جب پہاڑوں کے اوپر سے نکلتا ہے تو لگ بھگ 17,000 فیٹ ابو سی لیول روڈ نکلتا ہے۔ اس ایریا کے اندر میں جب مسافری کر رہا تھا، میں نے یہ سارا ٹرپ بائی روڈ کیا ہے، کیونکہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے ایئر سروسز بند ہیں، اور تھوڑی سی ہیں تو ریسٹرکٹڈ ہے گورنمنٹ یا ملٹری کے کام کاج کے لیے، تو نہ چھٹکارے مجھے روڈ سے جانا پڑا۔ روڈ میں چلتے چلتے شوغنان پہنچنے سے پہلے شام ہو گئی ایک جگہ، ہم کو مجبوراً ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنا پڑا۔ اس گاؤں کا نام ہے کراکل، اس کے پاس ایک بہت بڑی لیک ہے، اس لیک کا نام ہے کراکل، اور یہ چھوٹا سا سیٹلمنٹ ہے، 500-600 عورت مرد بچے ہیں۔ یہاں ہم کو ٹھہرنا پڑا، اب کوئی ادھر اسماعیلی نہیں تھا، لیکن جب ہم اس گاؤں کے اندر گئے تو پوچھا کہ بھئی یہاں تمہارا چیف کون ہے، تو اس کے گھر پہنچے، اور اس کو جب میرے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو ادھر رات رہنی ہے، ہمارا خان کے مرید ہیں، وہ اتنا خوش ہوا، بھاگا بھاگا آیا، ہم کو بڑی عزت کے ساتھ لے گیا۔ تو سنی تھا، اور اصل میں وہ تاجک نہیں تھا لیکن کرگیز تھا، کرگستان والے
یہ جو اوریجنلی منگولینز ہیں مگر ادھر آ کے بہت برسوں سے رہے ہیں، بڑی عزت سے لے گیا، اور جو کچھ بھی اس کے پاس سے بیسٹ حالت تھی ہمارے سامنے، اس نے وہ پوش کی، رات کو کھانا بھی کھلایا، امرات ٹھہرے دی، اور وہ کہتا تھا کہ ہزائنس کو میری طرف سے، ہم سب کی طرف سے شکرانہ ادا کرنا، اگر ہزائنس امام ہم کو کھانا نہیں بھیجتے تو ہم تو سب مر جاتے۔ یہ ساری 500 ساڑھے 500 کی جو بستی ہے، ان کو بھی امام کھانا پہنچاتے تھے بھی، ابھی بھی پہنچاتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کچھ اٹھتا نہیں اگر امام ان کو فوڈ سپلائی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بہت ہی شکر گزار ہیں حضرت امام کے۔ حالانکہ اس نے کہا کہ ہم اسماعیلی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہزائنس نے ہم کو اس طرح سے مدد کی ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ مولانا حضرت امام کا دنیا بھر میں بھی انفلوئنس ادھر کافی ہے۔ یہ جو بدخشان ہے حقیقت میں آدھا ادھر ہے تاجکستان میں، آدھا افغانستان میں ہے، اور افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، اور یہ دو بدخشان کے بیچ میں ایک ریور ہے جس کو پنج دریا کہتے ہیں، کیونکہ وہ 5 پہاڑوں میں سے چھوٹی چھوٹی ندیاں نکل کے اس کو ایک بڑا ریور بناتی ہیں، اور وہ ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا ہے، لیکن جب بھی ونٹر آتا ہے تو اوپر جم جاتا ہے، سنو اور آئس بن جاتی ہے۔ اس طرف بدخشان ہے افغانستان کا، اور اس افغانستان کے ایریا کے اندر لاکھوں اسماعیلی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے اندر لٹریسی بہت کم ہے، ہارڈلی 10-15% لٹریسی ہے، اور اس بدخشان میں ازبکستان کا جو بدخشان ہے اس میں 98% لٹریسی ہے۔ اس طرف لوگ اتنے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو دنیاوی حالت ہے وہ بہت پور ہے، موسٹلی کھیروت ہیں، یعنی کہ فارمر پیزنٹ ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جب سوویت رشیا تھی تو یہ لوگ بڑے بڑے آفیسز کے اوپر تھے، بڑی بڑی ان کو تنخواہیں ملتی تھیں۔ ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی ہے کہ جس کے اندر سب کے سب اسماعیلی ہیں، اب ان کو آزادی مل گئی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی رکھنے کی ایک خاص وجہ بھی ہے پولیٹیکلی، وہ لوگ ارد گرد کے دوسرے علاقوں کے ساتھ فوراً یکایک آل آف اے سڈن توڑنا نہیں چاہتے۔ میں ان کی یہ کمیونسٹ پارٹی کے آفیسز بھی میں نے دیکھے، وہ لوگ بڑے ایماندار ہیں، بہت ایماندار ہیں، امام سے پیار کرتے ہیں، لیکن تقریباً 75 ایئرس کمیونسٹ ریجم کے اندر تو جو کمیونسٹ جب یہ ریولیوشن شروع ہوئی، یہ ریولیوشن شروع ہوئی 1917 میں، اس وقت یورپ کے اندر لڑائی جاری تھی۔ 2-3 برس کے بعد ایسا حال بنا کہ 1919 اور 20 کے درمیان انہوں نے زار آف رشیا جو رائل فیملی تھی ان سب کو مار ڈالا، بچے مار ڈالے، سب کو مار ڈالا۔ 2-3 جنے بھاگ گئے یورپ کی طرف، وہ بچ گئے، لیکن ساری زار کی فیملی کو انہوں نے مار ڈالا۔ بعد میں کمیونسٹ ریجم شروع ہوا، اور 1921 میں لینن ان کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنا۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ زرتاج نے 1922 میں 22 میں مشنری سبزلی کو ایک تالیکہ دے کے ان علاقوں میں بھیجا۔ سبزلی مشنری 2 دوسرے اسماعیلیوں کے ساتھ بامبے سے پشاور آئے، اور پشاور سے وایا نوشہرہ یہ چترال پہنچے، ڈیڑھ ہو کے چترال گئے، چترال سے اوپر علاقہ سینٹرل ایشیا کا پامیر کے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی پامیر کا علاقہ ہے جس کو آج ہم بدخشان کہتے ہیں، کہ جو آدھا افغانستان میں ہے، آدھا ادھر رشیا کے اندر ہے۔ ان تمام علاقوں میں سبزلی مشنری گھومے، مولا کا تالیکہ ان کو دکھایا۔ ایک گجراتی کے اندر سبزلی مشنری نے مدھیہ ایشیانی مسافری اوپر گجراتی میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، شاید آپ کی لائبریری میں ہوئے۔ انٹرسٹنگ چیز ہے پڑھنا، ان میں اچھے معجزات بھی ہوئے اس کے ساتھ۔ امام نے اس کو خاص طور پر فرمایا تھا
کہ تم اپنی یہ جو جبہ اور یہ جو پاگڑی ہے پہنے رہنا، کیونکہ لگ بھگ 1000 سال پہلے کہ ناصر خسرو نے جب ان لوگوں کو تبلیغ کی تو اس نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امام اپنی طرف سے اپنا ایک وزیر بھیجے گا، اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج ہوگا اور اس نے خلعت پہنی ہوگی، یہ وہی سونے کا تاج کے طور پہ ہماری جو سنہری پگڑی ہے اسے پہن کے ادھر گئے۔ تبدیلی مشنری کی وہاں پہنچ کے مجھے ایک فوٹو بھی ملی، وہ فوٹو میرے کی فوٹو تو نہیں ہے کیمرے کی فوٹو، لیکن ادھر کے پیپر نے پرنٹ کی تھی تو وہ پیپر کی کٹنگ میں لے کے آیا۔ 1922 کا پیپر ہے ادھر، لوکل پیپر، اور رشین زبان میں ہے، اور وہاں تبدیلی مشنری کے جو کہاوتیں تھیں وہ نیچے انہوں نے اس کی سیلز دائی تبدیلی لکھی ہوئی ہے۔ تبدیلی مشنری نے امام کا فرمان سنایا کہ تم جماعت خانے بند کر دو۔ انہوں نے جماعت خانے بند کر دیے۔ اس وقت وہ لوگ جو کچھ بھی عبادت بندگی کرتے تھے مولا نے سب بند کرا دی، اور حکم یہ کیا کہ صبح کی 5 تسبیحاں حق نام پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ، ایسی 100 دانے کی 5 تسبیحاں صبح نکالا کرو دعا کے طور پہ، 5 تسبیحاں اسی طرح پیر شاہ کی شام کو نکالا کرو پہلی دعا کے طور پہ، اور 5 تسبیحاں ہماری جو دوسری عشاء کی دعا ہے وہ نکالا کرو۔ اس طرح وہ لوگ 3 وقت 5 تسبیحاں پیر شاہ کی نکالتے ہیں، آج تک نکالتے ہیں۔ امام نے ابھی تک کوئی چینج نہیں کیا۔ جماعت خانے بند ہو گئے، ان لوگوں کو ٹھیک نہیں لگا، مگر حکم یعنی حکم۔ تبدیلی مشنری اپنا کام کر کے جب واپس آ گئے تو 6 مہینے کے بعد اس نے لینن نے ایک آرڈیننس نکالا، حکم جاری کیا کہ تمام سوویت رشیا کے اندر جہاں جہاں بھی ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے۔ ہمارے جماعت خانے تھے ہی نہیں، بند ہو گئے تھے، جماعت خانے بند ہو گئے ہیں، اس لیے ڈسٹروائے نہ ہوئے، بچ گئے۔ مسجدیں توڑ دی، چرچز توڑ دیے، جیوز کے سینیگوگز برباد کر دیے، بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے گھوڑے باندھے، کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ٹرن کر کے ملٹری کے آفیسز بنا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ ریلیجیس پلیسز ڈسٹروائے کر دیے گئے۔ جب میں واپس ادھر سے لوٹا تو ماسکو کے اندر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ مجھے یہاں کوئی مسلم مسجد ہوئے تو لے جاؤ۔ ایک مسجد میں نے دیکھی جو ترکی نے بنوائی تھی، وہاں اس مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے باندھنے تھے۔ 2-2.5 برس ہوئے جب مسجد ان کو واپس ملی، اب واپس اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں، ری بلڈ کر رہے ہیں۔ میں ادھر گیا، ان سے ملا بھی، اندر جا کے میں نے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری ایک مسجد ہے کہ جو سوویت گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ جگہ ملی، اس کا قبضہ بھی واپس ملا، تو سعودی عربیہ والے اس کو بنا رہے ہیں، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور بھی جڑے جڑے علاقوں کے اندر میں گھوما، مسجدیں نئے سرے سے بنا رہے ہیں، حالانکہ ٹیمپریری مسجدیں انہوں نے بنا ڈالی ہیں، چھوٹا سا باندھا بنا کے، باندھا یعنی شیڈ بنا کے پتھرے کا، اس کے اندر یہ لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجدیں بلٹ اپ ہو رہی ہیں۔ ہمارے جماعت خانے بچ گئے۔ امام فرمایا تھا کہ تم اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی فیملی کو بٹھا کے دعا پڑھا کرو۔ بیت الخیال کی عبادت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو بزرگ آدمی ہیں یا جو پکے ریلیجس لوگ ہیں جن کو زیادہ خیال ہے، وہ لوگ آدھی رات کے بعد عبادت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا وہ جات کیا ہے؟ پیر شاہ۔ عبادت نہیں ہے، بیت الخیال کا بول ان کے پاس نہیں، لیکن پھر بھی رات کو اٹھ کے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، دسون دیتے ہیں، جس کو مال واجب کہتے ہیں۔ دسون کا نام نہیں ہے، لیکن مال واجب یعنی وہ مال سے جو دینا چاہیے، ہمارے اوپر واجب ہے دینا۔ یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے عبادت بندگی کرتے ہیں، اور اب
انہوں نے امام کے حضور میں عرض کی ہے کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم جماعت خانے جاری کریں. جو ٹریڈیشنل گھر ہیں ان تمام گھروں کے اندر 5 پلرز ہوتے ہیں. لگ بھگ سب گھروں کے اندر 5 پلرز دیکھے تو مجھ کو بتایا گیا کہ پیر ناصر خسرو کے زمانے سے ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر 5 پلر رکھو. یہ پنچتن پاک کی نشانی ہے تاکہ تمہارے گھروں میں یہ 5 پلرز کو تم یاد دیکھو تو تمہیں پنچتن پاک یاد آوے. لیکن اور جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں 8-10 اسٹوریز کی ہائی رائز بھی ہیں ان کے اندر یہ پلرز نہیں ہیں. لیکن جو ٹریڈیشنل ہاؤسز ہیں وہاں یہ لوگ پلرز اندر رکھتے ہیں اور تقریباً ایک ہی قسم کی اسٹائل کے مکان بنے ہوئے ہیں. آپ انٹر ہو جاؤ تو ایک چھوٹا سا پیسیج ہے کہ جہاں عام طور پہ لوگ پہلے وزٹر جاتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں. پھر اندر لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا ہال ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہوتا ہے. یہاں یہ 5 پلر سے اس طرح سے ایل شیپ کا ان لوگوں نے یہ روم بنایا ہوتا ہے. یہاں موسٹلی یہ لوگ بیٹھتے ہیں, کھانا پینا بھی کھاتے ہیں اور رات کو اسی پلیٹ فارم کے اوپر جو ایل شیپ کا ہے اپنے بستر بچھا کے کارپیٹ بچھا کے یہ لوگ سوتے ہیں. بہت ٹھنڈا ملک ہے لیکن دوپہر کے وقت کبھی گرمی ہوتی ہے تو بڑی گرمی ہوتی ہے. ارد گرد کے جو پہاڑ ہیں یہ پہاڑ جو ہیں گرین نہیں ہیں, ڈرائی ہیں, اس لیے گرم ہوتے ہیں, سخت گرمی پڑتی ہے. لیکن شام ہوتے ہی ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور کوئی بھی ملک یعنی کسی بھی طرح کا ان کا سیزن ہوئے ویدر ہوئے رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہاں گائے بہت کم ہے, بہت ہی کم, لیکن موسٹلی وہاں لاکھ YAK ایک جانور ہوتا ہے, اس کی پوچھڑی گھوڑے کی طرح ایسا بھری ہوئی ہوتی ہے. منہ کی طرف دیکھو تو بھینس جیسا منہ ہے اور بدن اس کا گائے کی طرح کا ہے. ہمیشہ یہ ڈارک براؤن یا بلیک ہوتی ہے. اس کا یہ لوگ دودھ پیتے ہیں. نہایت ہی رچ ہوتا ہے. اس جو دودھ کو آپ کبھی دیکھو تو نیئرلی 22% اس میں کریم ہوتی ہے. اس دودھ کا وہ لوگ دہی بھی بناتے ہیں, اس کا مکھن کھاتے ہیں. تندور کی روٹی بناتے ہیں, بہت بڑی ہوتی ہے, لگ بھگ 2 فٹ 2.5 فٹ جتنی اور 2 انچ جتنی موٹی ہوتی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کارپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں, دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور مکھن سے کھاتے ہیں. بکرے کا گوشت کھاتے ہیں, مگر کبھی کبھی کوئی خاص پرسنگ آوے, سیلیبریشن ہوئے تو یہ لوگ بکرے کا گوشت کاٹتے ہیں, اس کا سوپ بھی پیتے ہیں. اور یاد کا جو بکرے کھاتے ہیں میں نے چکھا ضرور ہے لیکن نہایت ہی رچ ہے, اس کا ہضم کرنا میرے جیسے کے لیے اس عمر میں بہت مشکل ہو جا رہی. اس میں بہت کولیسٹرول ہے مگر وہ سرڈی لوگ ہیں, محنتی ہیں اور سینکڑوں سال سے ان کی یہ خوراک ہے, ان کو یہ چیز ہضم ہوتی ہے. دودھ بھی کافی تھک ہوتا ہے, ملائی بھی اس کی بہت ہوتی ہے. مگر موسٹلی وہ لوگ کہ جو اس سٹیز کے علاقے میں رہتے ہیں ارد گرد یہاں تھوڑی سی یہ لوگ ویجیٹیبلس اور فروٹس وغیرہ بناتے ہیں. ویجیٹیبل کے اندر ریگنا, بینگن جس کو کہتے ہیں, برنجل یہ بہت ہے, ٹماٹوز ہیں, پوٹیٹوز ہیں, کیرٹس ہوتی ہیں, کیوکمبر ہوتا ہے, آنینز ہیں اور پالک کی بھاجی یعنی کہ اسپینچ بھی ہوتی ہے. فروٹ کے اندر ایپریکاٹ ہے اور گریپس ہوتے ہیں, میلن ہوتا ہے اور ایپلس بہت ہوتے ہیں, پیئرس بھی ہوتے ہیں, پلمز ہیں 3-4 قسم کے. اور اسی طرح سے ان کی یہ خوراک میں شامل ہے. فروٹ بہت کھاتے ہیں, کچی بھاجی وغیرہ کھاتے ہیں, کبھی کبھی گوشت کھاتے ہیں, ہیوی کپڑے پہنتے ہیں. ان تمام علاقے کے اندر جو خوراک سینٹر ہے اس کے ارد گرد 13-14 اور دوسری چھوٹی سیٹلمنٹس اور ٹاؤنز ہیں. کچھ لوگ ادھر سے بھی مجھے ملنے کے لیے آئے تھے کہ میں وہاں جاؤں, لیکن میرے پاس وقت بھی نہیں تھا, میں نہ جا سکا. لیکن
میں کچھ دن ٹھہرا. یہ تمام بدخشان کے اندر ایک چیف آدمی ہے جس کو خلیفہ کہتے ہیں. جو ابھی خلیفہ ہے 74 ایئرس کا، شاہ علوم اس کا نام ہے. اس کے جو باپ تھے تو مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں بمبئی میں 2 دفعہ ملاقات کر چکا. اس کا دادا بھی خلیفہ تھا. امام سلطان محمد شاہ نے اس کے باپ کو، آج کے خلیفہ کے باپ کو، ایک تعلیقہ بھی دیا تھا اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. یہ خلیفہ کامڑیا کی طرح کا کام کرتا ہے، مکھی نہیں ہے. جب میں نے اس کو پوچھا کہ خلیفہ کی پوزیشن کیا ہے تو اس نے وہاں کہا کہ آپ کے ہاں جو کامڑیا ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہے، کیونکہ جماعت خانی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام کی طرف سے جماعت کو مذہب پہ چلانے کے لیے، دعا پڑھانے اور عبادت کرانے کے لیے جیسا مکھی ہوتا ہے تو وہاں یہ اب ہے نہیں. کامڑیا کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے پاس سے حضرت امام کی مہمانی یا مال واجب جو کچھ بھی وہ لوگ لینا چاہتے ہیں وہ ریسیو کرتا ہے. وہ ایک اکاؤنٹنٹ یا ٹریجرر کے طور پہ کام کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں. ایک پیر کے طریقے اس کو وہ لوگ عزت دیتے ہیں. اور وہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر نہ کرے. نہایت ہی عابد لوگ ہیں. فیملی اسٹرکچر بہت بڑا ہے. 5-5, 7-7, 8-8 بچے ہوتے ہیں اور لگ بھگ سب ساتھ رہتے ہیں. آپس کے اندر محبتیں، اتفاق بہت ہے. لڑائی جھگڑے بہت ہی کم ہیں. ہماری گاڑی کے اندر کچھ کیمریز اور ایسی چیزیں، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پڑے تھے تو میں اندر، جب وہ مجھے لینے آئے تو اندر چلے گئے، لیکن فوراً مجھے خیال آیا تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ ادھر ہمارے وہ کیمرے وغیرہ پڑے ہیں تو لے آؤ. تو وہ جو آدمی بڑا تھا اس نے مجھے کہا فکر مت کرو، یہاں چوری نہیں ہوتی، دروازے کھلے ہوتے ہیں، تالا کوئی نہیں لگا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی طرح کا کرائم نہیں ہوتا. کوئی ایسا اکا دکا کبھی ہو گیا تو وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نیگلیکٹ، کیونکہ آئسولیٹڈ کیسز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اس علاقے کے اندر یا تو وہ لوگ چھوٹی سی کھیتی کرتے ہیں، فارمرز ہیں، اور یا وہ بکرے، بھیڑیں، شیپ، گوشت وغیرہ ریز کرتے ہیں. گائے بھینس تو ہے نہیں، لیکن باہر دور کہ جہاں تھوڑا پانی مل جاتا ہے وہاں وہ لوگ یاک کی فارمنگ کرتے ہیں. گھوڑے ہیں، گدھے بھی ہیں اور دوسرے جانور بہت کم ہیں. اس علاقے کے اندر ان لوگوں کا زیادہ تر یا تو فوڈ بیچتے ہیں اور یا وہاں سے نکلے ہوئے پتھر کے یہ لوگ الگ الگ قسم کی چیزیں بناتے ہیں. ساری دنیا میں بیسٹ روبی یہاں نکلتا ہے. لال بدخشان ہسٹری کے اندر مشہور ہے. روبی قیمتی پتھر ہے. ہیرا بھی نکلتا ہے، سیفائر نیلم جو ہے وہ بھی نکلتا ہے، لیکن مائننگ نہیں ہوتی. یہ سب پوٹینشیلٹی زمین میں دفن ہے. چھوٹے چھوٹے جو پتھر کچھ نکلتے ہیں اس کی یہ لوگ تصویریں بناتے ہیں، فلاور واس بناتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی اور کچھ چیزیں بناتے ہیں. اچھے کاریگر بھی ہیں مگر کوئی خاص بزنس نہیں ہے. غریب لوگ ہیں. موسٹلی سوویت رشیا کے اندر گورنمنٹ کے پگاردار نوکر تھے. اب فری ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی غریبی بڑھ گئی ہے. تنخواہ ان کی بہت چھوٹی ہے، آمد بہت کم ہے. اگر میں آپ کو کمپیئر کروں تو ایک پروفیسر جو ہے اس کو مہینے کی جو پگار ملتی ہے تو ہارڈلی $20-25 جتنے ہوتے ہیں. اور کسی ڈاکٹر کا خیال کرو یا کسی اور آدمی کا خیال کرو تو ان کی جو پے ہے وہ 15 سے لے کے زیادہ سے زیادہ $30 کے ایکویلنٹ ہوتی ہے. میں جب وہاں گیا، ماسکو اترا، $100 میں نے دیے تو مجھ کو بینک میں 2100 $1 سے دیے. $1 2100 روبل. لیکن ایک مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو $1 میں 3000 روبل ہو گئے تھے. ابھی میں سنتا ہوں
کہ 25 to 30,000 روبلز ایک امریکن ڈالر میں ہے. امریکن کرنسی پاورفل ہے اور رشین کرنسی اتنی ویک ہو گئی. سوویت رشیا کے یعنی 2-2.5 سال پہلے 1 روبل کے $2 تھے. آج $1 کے 30,000 روبلز ہیں. اس پہ سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کی اکنامک حالت کیسی ہے، بہت خراب ہے. ابھی تک ان کی خود کی کرنسی نہیں ہوئی. سول وار جاری ہے، جو میں نے تھوڑے دن پہلے پیپر کے اندر پڑھا کہ 15 دن پہلے اسلام آباد میں پاکستان میں ان دونوں وارنگ فیکشنز والوں کو بلایا تھا اور وہاں ان کی کانفرنس ہو رہی ہے. جب سوویت رشیا ٹوٹ گیا دسمبر 91 میں، تو یہ تمام علاقوں نے اپنی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. اس وقت تاجکستان کا جو کیپٹل دوشنبے ہے، اس کے اوپر جو کمیونسٹ رجیم بیٹھا تھا، انہوں نے اپنی پاور دی نہیں. لیکن الیکشن ہوئے اور ان الیکشنز کے اندر سویلین لوگ جیت گئے، جس کے اندر ایک اسماعیلی بھی ہے جو منسٹریل پوسٹ پر ہے. اب جب یہ الیکشن میں جیت گئے تو وہ جو کمیونسٹ گورنمنٹ والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی پاور نہیں دی. اس جھگڑے کے اندر لڑائی شروع ہو گئی اور 2 برس ہوئے کہ تاجکستان کے اندر سول وار ہے. مجھے جماعت والوں نے منع کیا کہ آپ اس علاقے میں مت جانا، تو میں دوشنبے سائڈ میں نہیں گیا. ابھی مولانا حضرت امام نے اگست مہینے کے اندر 14 تاریخ کو جب دربار بھرا تو مولانا نے اس دربار کے اندر یہ ذکر کیا کہ بہت جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے اور ایسی چیزیں بن رہی ہیں کہ جو نہ بننی چاہیے. لیکن انشاءاللہ میری دعا ہے کہ دونوں سائڈ تاجکستان کے اندر راؤنڈ دی ٹیبل بیٹھے اور اپنا اس کے اندر جھگڑا ختم کرے. تو 15 کے 20 دن کے بعد یہ خبریں نکلی کہ پاکستان گورنمنٹ نے بیچ میں ان لوگوں کا سمادھان کرانے یعنی میڈیشن کرنے کے لیے انہیں آفر کی. اور یہ لاسٹ ویک ہی یہ خبر نکلی کہ یہ لوگ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں. مولا کرے کہ وہاں شانتی ہو جائے اور ان لوگوں کو آبادی ملے. ہمارے بہت سے تاجکستان کے اندر سے اسماعیلی بھاگ کے ارد گرد کے علاقوں میں چلے گئے ہیں. کرگستان میں گئے ہیں، ازبکستان میں گئے ہیں، تاجکستان میں گئے ہیں، ترکمانستان کے اندر گئے ہیں، کچھ آذربائیجان کے اندر چلے گئے ہیں، کچھ ادھر اور علاقوں میں چلے گئے ہیں. تقریباً 1000 جتنے ہمارے یہ ازبکستان اور تاجکستان کے اسماعیلی ماسکو میں رہتے ہیں. 15-20 آدمی مجھے ملنے بھی آئے تھے جب ان کو میں نے اپنا پیغام بھیجا. 22-23 اسماعیلی کھوجے ہیں کہ جو موسٹلی افریقہ سے گئے ہوئے ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں ماسکو میں. 1000 سے 1100 جتنے ہمارے یہ تاجک اصل اسماعیلی ادھر رہتے ہیں. یہ جو خوروگ کا ایریا ہے بڑا انٹرسٹنگ ایریا ہے. جب میں مورغاب سے خوروگ جا رہا تھا یعنی ایسٹرن سائڈ کے اوپر، تو لگ بھگ 50-60 مائل پہلے، اباؤٹ 90 کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے، وہاں ہماری گاڑی کھڑی کرائی گئی اور میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا ہماری جیپ کا وہ بھی اسماعیلی تھا اور ایک بہت بڑا اسماعیلی پیسے والا اوش کے اندر ہے. اوش کرگستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے. تو اس نے یہ جیپ کا بندوبست کیا اور ہمارا جو ڈرائیور تھا اسماعیلی تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہاں ایک جگہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا. ہم گئے دیکھنے کے لیے. امام محمد باقر ہمارے چوتھے امام ہیں، مولا علی، مولانا حسین، مولانا زین العابدین اور امام محمد باقر. تو جب میں ہم انٹر ہوئے تو ایک سائڈ کے اوپر مولانا علی کی ایک پکچر ہے اور ایک سائڈ کے اوپر مولانا حضرت امام کی جو مولانا گاؤن پہنا ہوا یونیورسٹی کا اس کی ایک فوٹو ہے. اور پھر نثر خسرے کے اشعار یعنی پوئٹری لکھی ہوئی ہے پرشین کے اندر انٹر ہوئے تو پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی
एक कुर्सी की तरह एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर उन्होंने दीवा बत्ती लगाया है, यानी कि लोग और ऐसी इंसेंस करते हैं। वहाँ का जो मुजावर है, केयर टेकर, उसने मुझे बताया कि इमाम मोहम्मद बाकिर यहाँ आए थे और यहाँ ठहरे थे, और ये जगह जहाँ आप देखते हो ये एक्चुअली एक पत्थर है, इसके ऊपर मौला बैठे थे। जब मौला चले गए तो बाद में लोगों ने इसके इर्द गिर्द सब दीवार की छोटी छोटी दीवार बना के उसको कुर्सी की शेप दे दी, और इमाम मोहम्मद बाकिर इधर यहाँ काफी दिन ठहरे भी थे। ताज्जुब की बात है कि इमाम मोहम्मद बाकिर रहते थे मदीना में, और मदीना यहाँ से काफी दूर है, लेकिन ताज्जुब नहीं भी है। मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। फरोग से साउथ ईस्ट की तरफ, अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ 35 किलोमीटर के ऊपर एक और जगह है, पहाड़ है, और पहाड़ के लगभग जमीन से कुछ 200-300 फीट ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग का। ये देखने के लिए अंदर गए तो एक बहुत बड़ा पत्थर है कि जिसके ऊपर हजरत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के 2 हाथ लगे हुए हैं। मुझे बताया गया वहाँ का जो केयर टेकर मुजावर 77 ईयर्स का ओल्ड है, उसको देख रेख रखता है, और इसका बाप, इसका बाप, इसका बाप, ये लोग उस जगह के केयर टेकर रहे। उसने मुझे बताया कि मौलाना इमाम ज़ैनुल-आबिदीन यहाँ आए थे, इधर आके हुजूर बैठे थे, तो ऊपर काफिरों ने, दुश्मनों ने, जो असल लोग उधर रहने वाले थे, मुसलमान नहीं थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर, एक पत्थर ऐसा समझ लो कि तकरीबन जमीन से ऊपर कुछ 20 फीट जितना, और इधर से उधर कुछ 12-14 फीट बड़ा, कितना हैवी पत्थर होना होगा मैं शायद भूल भी करूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो कम से कम 40-50 टन होगा। उन्होंने ऊपर से ये पत्थर रेड़ दिया ताकि मौला नीचे जो बैठे हैं इस पत्थर से अस्तगफुरुल्लाह कुछ ले जाए, लेकिन फौरन मौला ने ऐसा हाथ किया तो वो पत्थर ऐसा आड़ा, पहाड़ ऐसा है स्लोपी, लेकिन इस तरह पत्थर वहां खड़ा हो गया। मौला उठ के इस पत्थर के पास गए और अपने 2 हाथ लगा के उसको रोल किया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। अब वो जो 2 हाथ लगाए, वो 2 हाथ अभी तक पत्थर के ऊपर लगे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों आदमी, लाखों आदमी बल्कि उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं और गए 1300-1400 साल से ये चीज इधर पड़ी हुई है, इसमें कुछ न कुछ फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इन्होंने बाद में इसके ऊपर इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बना दिया है, और अंदर हम गए थे, वो दोनों देखे, मैंने इसके फोटोज भी लिए हैं, वीडियो भी ली है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन हमारे तीसरे इमाम, मौलाना हजरत इमाम ने हाल ही में जो लंदन के अंदर, फरमानों के अंदर जब ये जिक्र किया ताजिकिस्तान के इस्माइलियों का, तो इमाम के मुख मुबारक से निकला कि दे आर इस्माइली फ्रॉम द टाइम ऑफ हजरत अली। ये लफ्ज सुन के मेरे कान जरा खड़े हुए, मैं दिल में सोचने लगा, हजरत अली के ज़माने से ये लोग इस्माइली हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में सबसे पुराने असल इस्माइली ये है। अब हिस्ट्री के अंदर हमें रिसर्च करने के बाद कुछ खास मिलता नहीं, लेकिन हमारे गिनानों में इसका इशारा है, और मुझको इमाम का फरमान सुन के वो गिनानों की बात मेरे सामने घूमने लगी। सीरिया के जो इस्माइली हैं वो इमाम इस्माइल और मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के ज़माने से हैं। ये जो मिर्जा के अंदर इस्माइली हैं, या चित्राल के अंदर, या थोड़े से ऊपर चाइना के अंदर, ये लोग इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह फर्स्ट यानी हमारे 18th इमाम के ज़माने से इस्माइली हैं। ये लोग बुद्धिस्ट थे, फिर नासिर खुसरो ने इनको इस्माइली मजहब बताया। इस बात को तकरीबन
کہ 1100 سال ہوئے. بعد کے جو اسماعیلی آئے تو وہ ہندوستان کے اسماعیلی ہیں. ایران کے جو اسماعیلی ہیں حقیقت میں وہ ایجپشین ٹائم کے بعد کے ہوئے، جیسے کہ امام ہادی علیہ السلام الیگزینڈریا ایجپٹ چھوڑ کے جب عالمیت میں آ کے بسے تب وہاں اسماعیلی مذہب زیادہ پھیلا. تو ایران کے جو اسماعیلی ہیں وہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں سے جو ہمارے 20 میں امام تھے ان کے زمانے سے، اور ہم جو ہندوستان کے اسماعیلی ہیں وہ بھی امام مسلم سید اللہ علیہ السلام ہمارے جو 18ویں امام ہیں اس زمانے کے ہیں. مولانا امام مسلم سید اللہ علیہ السلام نے نور الدین محمد کو پیری جامع دے کے ہندوستان میں بھیجا اور یہ پیر صدگور کے نام سے ہندوستان میں آئے. انڈیا میں سب سے پہلے پیر پیر صدگور نور تھے جو ہندوستان میں آ کے تبلیغ کی. لیکن اس کے پہلے ملتان اور سندھ کے ایریا کے اندر امام زین العابدین کے زمانے میں ہمارے اسماعیلی دائی آئے تھے، پیر نہیں لیکن دائی مشنری آئے تھے. اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر امام زین العابدین کے ٹائم میں ہندوستان کے اندر کچھ دائی آئے تو دینداروں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ امام زین العابدین کے ٹائم میں کچھ دائی کہ بدخشان افغانستان کی طرف گئے ہوں گے. اور اب میں آپ کو گنا میں سے وہ چیز بتاؤں کہ جو آپ جنرلی نہیں جانتے. خود جب امام کا فرمان سنا تو مجھے یہ حقیقت یاد آ گئی. ہمارے شاستر میں ایک واقعہ لکھا ہے. ہماری پاک بی بی فاطمہ زہرا خاتون، ان کے پاس 4 خواجہ سرا تھے. خواجہ سرا ان کو کہتے ہیں کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. ان کو عام طور پہ اردو کے اندر ہجڑا کہتے ہیں. یہ غلام کے طور پہ پکڑ کے لائے گئے اور کسی بادشاہ نے مولانا علی کی خدمت میں بھیجے. اس زمانے کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ لوگ اس قسم کے لوگوں کو غلام کے طور پہ خرید لیتے تھے تاکہ وہ گھروں کے اندر بھی کام کاج کر سکیں. عورتیں اس زمانے کے اندر کام کرنے کے لیے داسیاں کم ملتی تھیں لیکن یہ ہجڑے کام کرتے تھے. پاک بی بی فاطمہ کی ایک داسی بھی تھی فضا نام کی، اور یہ 4 خواجہ جو تھے یہ باہر کا کام کاج کیا کرتے تھے. چھوٹی عمر کے تھے، 18-20 سال کے. ماتا فاطمہ بیمار ہوئی. مولانا علی کو عرض کی کہ مولا مجھے آپ غسل دینا، میرے بدن کو کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگاوے، اور مجھے رات کو 12 بجے کے بعد دفن کرنا. میری خود کی فیملی کے سوا اور کوئی میرے جنازے میں نہ آئے. مولا علی نے ان کو غسل کیا. شام کے وقت گزر گئی بی بی فاطمہ. مولا نے ان کو غسل دیا اور اسی کے کپڑے میں اس کو کفن دیا. اور رات کو 12 بجے کے بعد مولانا حسن حسین اور اسی طرح سے دوسرے جو فرزند تھے حضرت عباس تھے، حضرت ابو حنیف تھے، یہ سب جو بچے تھے مولا کے، ان کے ساتھ یہ بھی انہوں نے آدھی رات کے بعد بی بی فاطمہ کو دفن کیا. اور معلوم نہ ہو سکا کہ بی بی فاطمہ کی قبر کہاں ہے. دوسرے دن پھر مسلمانوں کو، مدینہ کے لوگوں کو پتہ لگا. اس وقت حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے. اچھا، شام کو گزرنے سے پہلے جب ماتا کی حالت دنیا میں خراب ہو گئی تو ماتا نے فضا کو بلایا، داسی کو، اور کہا کہ دیکھ اپنے سیٹ کی اچھی طرح خدمت کرنا، ان کا دھیان رکھنا، یعنی حضرت علی علیہ السلام. اور میں ان کو نہیں کہتی لیکن میں تیرے کو پیغام دیتی ہوں کہ اپنے سیٹ کو، اپنے مالک کو کہنا کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ بی بی فاطمہ کی حیاتی تک مولا نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. لیکن ان کی وفات کے بعد 7 شادیاں کی. ٹوٹل مولا نے 8 شادیاں کی. پھر یہ جو 4 خواجہ تھے لڑکے، ان کو بلایا، فرمایا میں تم کو آزاد کرتی ہوں، فری کرتی ہوں. یہ لوگ بوٹ ہوئے، کہنے لگے کہ اماں ہم کو آزاد مت کرو، مولا کی خدمت کے لیے رہنے دو.
फरमाया मैंने तय किया है, डिसाइड कर लिया है और मैं बोल चुकी हूँ, अब मैं अपना वर्ड वापस नहीं लेना चाहती। तुम आज़ाद हो। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें आल औलाद देवे और हमेशा तुम अली के वफादार रहो, और मेरी तुम्हें बहुत दुआ है, तुम बहुत आबाद होगे। मन में हंसने लगे, रोते भी थे, मन में ख्याल भी करते थे कि माँ ने ऐसी दुआ दी है कि जिसके हम लायक नहीं हैं। ये चीज मैं आपको कह रहा हूं, हमारे दिमाग के अंदर है, किसी और जगह मुझे हिस्ट्री में से ये चीज नहीं मिली। माता को दफन किया गया और मौला ने दूसरे दिन इनको कहा कि बीबी फातिमा ने तुम्हें आजाद किया है, अब तुम जाओ, मेरी दुआ है। बहुत बरसों तक मौला के पास ये रहे, फिर आस्ता आस्ता ये लोग चले गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। कुदरत खुदा की बोला है।